حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مکہ میں مقیم تمام مسلمان بھی اپنے نبی پاک کے پاس چلے گئے۔ اب مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تو کفار مکہ بہانے بہانے سے مسلمانوں کے علاقے میں جا کر شرارتیں کرنے لگے اور مسلمان مدینہ کے قرب و جوار میں اپنے جانور چراگاہوں میں چراتے تھے۔ کئی دفعہ کافر مسلمانوں سے ان کے جانور چھین کر لے جاتے تھے۔ مسلمان پہلے ہی کافروں کے ستانے کی وجہ سے اپنا گھر بار، مال و متاع اور شہر چھوڑ کر تنگ دستی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے، اور اب یہاں بھی کفار مکہ ان کو چین سے سانس نہ لینے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ مسلمانوں نے کافروں کی تجارتی قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کفار مکہ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے اور شام کی طرف جانے والی شاہراہ مدینہ کے قریب پڑتی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال کفار مکہ نے ابو سفیان کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ اس سفر میں مکہ کے کافروں کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا وہ سب تجارت پر لگا دیا، حتیٰ کہ قریش مکہ کی عورتوں نے اپنے سونے اور چاندی کے زیورات بھی تجارت میں لگا دیے، اور مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے ان کا سامان اور مال و متاع بھی کافروں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، وہ سب بھی تجارت میں لگا دیا۔ ان کفار مکہ نے اتنا ڈھیر سارا مال سامان تجارت میں اس مقصد کے لیے لگایا کہ آنے والے وقت میں مدینہ کے مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کی جائے۔ ابو سفیان یہ تمام مال و متاع لے کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں اس کو خلاف توقع بہت زیادہ منافع حاصل ہوا اور ایک اندازے کے مطابق 50,000 دینار کا سرمایہ حاصل ہوا۔ ابو سفیان جب شام سے چلا تو اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس سے سرمایہ نہ چھین لیں، چنانچہ اس نے ایک قاصد مکہ بھیجا کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ ابو جہل جو کہ دشمن اسلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جان سے مارنا چاہتا تھا، اس بدبخت کو موقع مل گیا اور اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، لہذا قافلے کی حفاظت کے لیے جلد از جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ ابو جہل لعین کی یہ تدبیر فوراً اثر کر گئی اور قریش مکہ نے جلدی 1,000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ ابو جہل کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ کافروں کا یہ لشکر ابھی مکہ سے 5 منزل مدینہ کی طرف پہنچا تھا کہ ابو سفیان راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا، اور اس نے ابو جہل کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ خیریت سے مکہ پہنچ گئے ہیں، لہذا اب تم واپس آ جاؤ۔ لشکر کفار میں سے بھی کئی سرکردہ لوگوں نے ابو جہل کو واپسی کا مشورہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ مدینہ کے قرب و جوار میں جا کر ہم جشن مناتے ہیں تاکہ مدینہ کے قرب و جوار کے قبائل ہماری طاقت سے خائف ہو جائیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے لگیں، مگر حقیقت میں ابو جہل مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے دلی ارادے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنگی تیاری کا فرمان سنایا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی عجلت میں تیاری کی اور اس طرح 313 سرفروشوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے خطاب فرمایا اور انہیں بتلایا کہ ابو جہل 1,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا راستہ روکنے کے لیے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کی تائید و حمایت کی۔ انصار مدینہ کی طرف سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالی نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار مدینہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو 313 سرفروشان اسلام کا یہ لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ شامل تھے۔ 3 سواریوں کے لیے ایک اونٹ مقرر ہوا۔
ان تین میں سے 2 اونٹ پر سوار ہوتے اور ایک پیدل چلتا، پھر پیدل سوار ہو جاتے اور سواروں میں سے ایک پیدل چلتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ پھر راستے میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور وہ واپس چلے گئے، اور ان کی جگہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں شامل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے دشمن کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ ان دونوں نے اطلاع دی کہ کفار مکہ بدر کے میدان تک پہنچ چکے ہیں۔ قریش مکہ نے جنگ سے کئی دن پہلے بدر کے مقام پر پہنچ کر میدانی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے میدان بدر میں ڈھلوان کی جگہ باقی بچی، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے خیمے لگائے۔ جنگ سے ایک دن پہلے بروز جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامور صحابہ کے ساتھ میدان بدر کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کے ذریعے مختلف جگہوں پر نشان لگائے اور فرمایا، کل جنگ کے دوران اس جگہ پر دشمن اسلام ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ شیبہ قتل ہوگا، اس جگہ عبیدہ قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے تمام سرکردہ افراد کے نام گنوائے اور ان کے قتل کی جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ 17 رمضان بروز جمعہ جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 بدری صحابہ کو کئی گنا زیادہ کفار پر مکمل فتح دی۔ فتح یابی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ پھر میدان بدر کا دورہ کیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ کل حضور نے کافروں کے مقام قتل کی جو نشاندہی فرمائی تھی 100% ویسا ہی ہوا، اور جس کافر کے متعلق فرمایا گیا تھا وہ اس مقام پر قتل ہوا۔